السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 44 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے نہیں کیا چینل کو سبسکرائب تو جلدی سے کر لیجیے اسے سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجیے لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آروشا نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسلان کا پرسکون چہرہ دیکھا۔ اپنی شدتیں اس کے وجود پر درج کر کے وہ اب سکون سے اپنے بازوؤں میں بھرے آنکھیں بند کیے سیدھے لیٹا ہوا تھا، مگر ہاتھوں کی انگلیاں لگاتار آروشا کے نم کھلے بالوں میں پھر رہی تھیں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آنکھیں بند کیے ہوئے اسلان نے آروشا کی نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس کر کے مسکرا کر پوچھا۔ انگلیاں اب بھی اس کے بالوں سے کھیل رہی تھیں۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا اب اسلان؟ دونوں ہتھیلی اس کے سینے پر رکھ کر اور اس پر اپنی ٹھوڑی ٹیک کر وہ اسلان کے چہرے پر بھی نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ ناراض؟ مگر کس بات پر؟ ابھی آنکھیں بند تھی اور چہرہ مطمئن۔ مجھے میں نے آپ کے آفس سے آنے کے بعد الٹا سیدھا کہا تھا۔ یقین کریں اسلان، بس میری زبان سے یوں ہی نکل گیا، ورنہ میں آپ پر کبھی شک نہیں کر سکتی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آروشا نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو اس کے داڑھی اور چہرے پر بھی پھیرنا شروع کر دیا۔ میں نے تمہاری بات کا برا نہیں مانا، اس وقت میں کسی اور بات پر ڈسٹرب تھا، بس کہیں کا غصہ کہیں پر نکل گیا۔ اسلان نے آنکھیں کھول کر اپنے چہرے پر پھرتے آروشا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے لبوں سے لگایا۔ یعنی آپ نے مجھے فضول میں سب سنا ڈالا؟ کسی کا بھی غصہ آپ ایسے کیسے مجھ پر نکال سکتے ہیں؟ اسلان میں کتنی دکھی ہو گئی تھی، کتنی شرمندہ۔ آپ نے کیا کیا نہیں سنایا مجھ کو؟ اس کے منہ سے سچائی سنتے ہی آروشا کی ساری محبت بھگ سے اڑ گئی۔ وہ صدمے سے اپنے محبوب شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اسلان نے آنکھیں سکیڑ کر اپنی زندگی کے صدمے میں ڈوبے چہرے کو دیکھا۔ اس کی معصوم ناراضگی پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہنسے مت، میں کتنا پریشان تھی، جانتے ہیں؟ کم بولنے کا بھی سوچ چکی تھی۔ آروشا اسی ناراضگی سے اسلان کو دیکھتی اس کے سینے سے ہٹنے لگی۔ کم کیوں بولے گی میری بیوی؟ اسلان نے اسے سینے میں جکڑ کر اس کے دور ہٹنے کی ساری کوشش ناکام کر دی۔ بیوی کی زبان کاٹ نہیں دیں گے آپ؟ گونگی بیوی منظور ہوگی نا آپ کو؟ بہت چمک کر کہنے پر اسلان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، اس لیے اس نے ایک پلٹی کھائی تھی، اور اب آروشا اس کے نیچے تھی اور وہ اسے والہانہ پن سے دیکھتا بار بار جھک کر اس کے چہرے کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اپنے دل کو تسکین دے رہا تھا۔ میں اس عورت کا نام بھی کم سے کم تمہارے منہ سے خود سے چھوٹتے نہیں سن سکتا، کیونکہ تم میرا دل ہو، میری روح۔ بھلا تمہاری بدگمانی مجھے سکون دے سکتی ہے؟ محبت میں ڈوبے الفاظ بول کر ایک بار پھر اس نے فرتے محبت سے آروشا کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ آروشا کی آنکھیں اتنی محبت پر بھر سی آئیں۔ تمہیں معلوم ہے مجھے کتنی اذیت ہوتی ہے جب کوئی اسے میرے ماضی کے حوالے سے یاد کرتا ہے؟ میں اس 6 سال کے تعلق کی تکلیف کو بھولنا چاہتا ہوں، اپنے ذہن سے خرش دینا چاہتا ہوں، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی میرے زخموں کو چھیڑ دیتا ہے۔ سب کی تو برداشت کر بھی لوں، مگر آروشا تمہارے منہ سے نہیں سن سکتا۔ آروشا بہت شرمندگی سے اسے دکھ سے بولتے سن رہی تھی۔ آروشا پلیز، پھر کبھی اپنے ہونٹوں سے ایسے الفاظ مت نکالنا۔ تمہارے دل میں اگر کوئی بھی خدشہ ہے، ابھی اور اسی وقت ہمیشہ کے لیے دور کر لو۔ اتنا جان لو اسلان کی اولین اور آخری چاہت بس تم ہو، جو تم میرے لیے ہو وہ کوئی نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کو چھو بھی رہا تھا۔ اب کبھی بھی نہیں، اب کبھی بھی اگر بے وقوفانہ حرکت کروں نا تو کس کے لگا دیجیے گا۔ اسلان نے ہنس کر اس کی پیشانی پر ہلکے سے اپنی پیشانی ماری۔ اسلان، اس کے گلے میں اپنے بازو ڈال کر اس بار ناز سے آروشا نے پکارا۔ جانے اسلان۔ وہ اس کی پیشانی پر پیشانی ٹیکے اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ مجھے بچہ چاہیے، وہ بھی ڈھیر سارے۔ آروشا نے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں بھر کر اونچا کرتے ہوئے فرمائش کی۔ اوکے، انشاءاللہ ڈھیر سارے بچے ہوں گے، پہلے تم میرے ساتھ تعاون تو کرو۔ اس کی فرمائش پر اسلان مسکراہٹ دباتا آروشا کے چہرے پر جھکنے لگا۔ مذاق نہیں کر رہی ہوں میں، مجھے ابھی کے ابھی پریگننٹ ہونے۔ اسلان کے چہرے کو سختی سے جکڑ کر اپنے چہرے سے دور کرنے کی کوشش میں وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اچھا کوشش تو کرنے دو۔ اسلان کی مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ اپنے ہاتھوں میں آروشا کے ہاتھ جکڑ کر اپنے چہرے کو آزاد کر کے وہ اس کی گردن پر جھک کر بےتاب سا ہوا۔ ان کی ہمت کیسی ہوئی مجھے تانے دینے کی؟ آروشا تو کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی۔ کس نے تانے دیے؟ گردن پر لب رکھے ہوئے ہی بوجھل لہجے میں پوچھا۔ آپ کی ایکس ساسو ماں نے۔ جل کر پھر سے غلط بولا، مگر اسلان نے چہرہ اٹھا کر تنبیہ کی۔ وہ چاچی ہے بس۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ سوری، جھٹ سے بیچاری بن کر ذرا سا اٹھ کر اسلان کی اٹھی مغرور ناک چوم کر اس نے اسلان کو پھر سے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ایک بار پھر اسے باہوں میں جکڑتے ہوئے وہ اس کے وجود میں کھونے لگا۔ ہاتھوں کی انگلیوں نے آروشا کے تن پر موجود اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے چاہے۔ انہوں نے کہا اتنے دن شادی کو ہو گئے اور کوئی اثرات نظر ہی نہیں آ رہے، بچی ہی بنی رہے گی۔ اسلان کی انگلیوں کی کارکردگی روکتے ہوئے وہ جلدی سے بولی۔ میں نے سمجھا دیا انہیں، وہ آئندہ ویسی بکواس نہیں کریں گی۔ اپنے ہاتھوں پر رکھے آروشا کے ہاتھوں کو ہٹا کر وہ اپنی ہی کر رہا تھا۔ اسلان بس کریں۔ اسلان کے ہاتھوں سے شرٹ چھڑا کر دور کھسک کر وہ خفا ہوئی۔ میں اتنی سیریس بات کر رہی ہوں، آپ کو رومانس ہو جائے؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں ماں بن کر دکھاؤں گی اور بچہ لے جا کر ان کے منہ پر ماروں گی۔ جوش سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ بھی گئی۔ آروشا جان، وہ ہمارا بچہ ہوگا، کوئی چیز نہیں۔
اسلان بس اتنا ہی بول کر دوبارہ اسے اپنے قریب لٹا چکا تھا۔ ہاں اللہ توبہ، میں بھی کتنی پاگل ہوں، پیار سے اپنی گود میں لے کر انہیں دکھا دکھا کر چلاؤں گی۔ اسلان کتنا اچھا ہوگا نا، آپ بچہ لا دینا مجھے، وہ جلدی سے کہتی پھر خوش ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ جو حکم، بس اب چپ چاپ مجھ میں کھو جاؤ، بیوی بھی جائے گی اور رومانس بھی نہ کروں۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرنا چاہا۔ کہاں آ جاؤں؟ جائیں فریش ہو لیں، ڈنر کا وقت ہو رہا ہے اب، مجھے زبردستی بھوک لگ رہی ہے، بچہ بعد میں، پہلے کھانا۔ ساری باتیں ایک طرف اور بھوک ایک طرف۔ اسلان ہولے سے ہنسا۔ میں کھانا روم میں منگوا لوں گا، اس کی فکر مت کرو، ہم اب صبح اس روم سے نکلیں گے۔ اس کے ہاتھوں کی زبردستی نے آروشہ کو سمٹنے پر مجبور کیا۔ دماغ تو صحیح ہے نا آپ کا، کیا سوچیں گے سب، جانے دیں اسلان۔ بری طرح سے مچلتے ہوئے وہ خود کو چھڑانے کی کوشش میں لگی۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، اور اگر سوچے گا بھی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، بس اب ہم اور کوئی نہیں۔ اسلان نے اپنی طاقت آزماتے ہوئے اسے بے بس کر دیا۔ اسلان، آروشہ نے لب کھولے۔ بس کچھ نہیں۔ وہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو بند کر چکا تھا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ بلیک مرسیڈیز بڑی شان سے اس محل نما کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ گیٹ پر تعینات سیکیورٹی گارڈز اپنی اپنی بندوقیں سنبھالے پورے مستعدے سے اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ پورے محل میں شہر کی جانی مانی ہستیاں سفید لباس میں وہاں موجود تھیں۔ جیسی وہ بلیک مرسیڈیز رکی تھی، ایک گارڈ تیزی سے فرنٹ ڈور کھول کر اترا تھا اور اس سے بھی تیزی سے اس نے بیک ڈور کھولا اور ادب سے ایک طرف ہو گیا۔ بلیک مرسیڈیز سے پہلے 2 چمکتے کالے شوز میں قید پیر باہر نکلے، پھر وہ اپنے پورے قد سمیت کار سے نکل کر باہر آیا تھا۔ قیمتی بلیک سوٹ اور آنکھوں پر بلیک کے سن گلاسز میں اس کی اٹریکٹیو پرسنالٹی سب کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ 2 انگلیوں سے سینے پر سے اپنا کوٹ درست کرتا شاندار چال چلتا محل نما گھر کے اندر کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے 2 گارڈز بھی تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، کئیوں کی گردنیں ایک ساتھ مڑی تھیں اور سب کی نگاہوں کا وہ مرکز بنا تھا۔ اسلان میر یہاں؟ لوگ آپس میں کانا پھوسی کرنا شروع ہو گئے، مگر وہ سب کی نگاہوں سے بے نیاز اسی شان سے چلتا اس شخص کے پاس آیا جسے لوگ اس کے بھائی کا پرسہ دے رہے تھے۔ ایک طرف بیٹھے شاہنواز خان بھی تعجب سے اسلان میر کو دیکھے جا رہے تھے۔ اس کی آمد سے زیادہ اس کی جرأت نے انہیں حیران کیا تھا۔ تمہارے بڑے بھائی کی موت کا مجھے بہت افسوس ہوا ملک سنان۔ وہ سن گلاسز آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کوٹ کی جیب میں رکھتا اسی کے سامنے والے صوفے پر ٹک گیا۔ بیٹھتے ہی پیر اٹھا کر دوسرے پیر پر رکھا تھا۔ ملک سنان لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے اپنے سامنے شان سے بیٹھے اسلان میر کو گھور رہا تھا۔ منہ سے وہ ایک لفظ نہیں بولا تھا، بس جبڑے بھینچے وہ اسلان میر کی جرأت پر حیران بھی تھا اور غصہ بھی۔ میرے بہت اچھے دوست تھے ملک امجد صاحب، بالکل تمہاری طرح، ہم آپس میں بزنس ڈیل کرنے والے تھے، کیا تم وہ ڈیل پوری کرنا چاہو گے؟ وہ افسوس سے کہتا اپنی آنکھوں میں شیر سی چمک لیے ملک سنان کو شکاریوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس کی کالی آنکھوں کی چمک سے ملک سنان کی آنکھوں میں خطرناک چمک اور بڑھی تھی۔ مجھے بھی بہت شوق ہے تجھ سے دوستی نبھانے کا اسلان میر، اور میں تا عمر نبھاؤں گا، بس اپنے اپنوں سے کہنا تیری حیات کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ وہ بھی کم نہیں تھا، بہت ہی ٹھنڈے لہجے میں اس نے اسلان کو کھلا چیلنج دیا تھا۔ وائی ناٹ؟ میرے اپنوں کی دعاؤں کا ہی کمال ہے کہ میں ہمیشہ کامیاب رہا ہوں اور رہوں گا، بٹ میں تو تم سے ایسا کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ تیرے آگے پیچھے تو کوئی اب ہے ہی نہیں۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس نے ملک سنان کو انگاروں پر لوٹنے پر مجبور کیا، مگر وہ بھی اپنی فیلڈ کا ماہر کھلاڑی تھا، ایسے ہی بھڑکتا رہتا تو آج اس کا کام ہی ختم ہو جاتا۔ ادھر شاہنواز خان بس دونوں کو باری باری دیکھ رہے تھے، کون بہتر کھلاڑی ہے اور کون ایک دوسرے سے بازی لے جائے گا، یہ صرف وقت ہی بتا سکتا ہے۔ اپنوں کی، ان کی دعاؤں کی ان انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں۔ ملک سنان آج تک ایسا کمزور ہی نہیں ہوا کہ وہ دعاؤں کی ضرورت محسوس کرے۔ غرور سے گردن تان کر اس نے ذات الہی کی بھی توہین کی تھی۔ اسلان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری، اپنی ذات پر غرور تو فرعون کو بھی بہت تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کوئی تمہارے لیے دعا کر بھی کیسے سکتا ہے؟ تمہارے لیے تو بس ایک ہی بد دعا ہوتی ہے، وہ ہے موت کی بد دعا۔ بس انتظار کر، تو بھی وہیں پہنچے گا جہاں تیرا بھائی گئے۔ وہ ملک سنان سے سرگوشی میں کہتا مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ جس شان سے آیا تھا اسی شان سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اپنے پیچھے ملک سنان کے پورے وجود کے ارد گرد آگ لگا کر۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں پیر بھی رکھنے کی؟ میرے ہی گھر میں آ کر مجھے دھمکی دے کر وہ چلا گیا اور میں کچھ نہیں کر سکا، لعنت ہے مجھ پر۔ اسلان کے جاتے وہ کچھ دیر بعد اپنے مخصوص روم میں آیا تھا اور تب سے ایسی چیختے چلاتے ہوئے وہ چیزیں توڑ پھوڑ رہا تھا۔ خود پر کنٹرول کرو ملک سنان، یہی تو وہ چاہتا تھا کہ تم اس کے بعد ایسے ہی بھڑکو اور چلتے رہو۔ کچھ دوری پر صوفے پر بیٹھے شاہنواز خان نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب تیرا کیا ہوا ہے شاہ، تیری وجہ سے میرے بھائی کے راز اس نے پائے اور اس نے میرے بھائی یعنی میرے بھائی کو مار ڈالا۔ وہ بری طرح سے ان پر چلاتا ہوا اب شیشے کے بار میں لگی بوتلوں کو توڑتا ہوا ان پر برس رہا تھا۔ شاہنواز خان کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر وہ پھر بھی تحمل سے بولے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیا معلوم تھا اس کے ہاتھ ملک امجد تک پہنچ جائیں گے؟ ملک سنان نے مڑ کر سکون سے بیٹھے شاہنواز خان کو دیکھا، پھر تیز قدموں سے آ کر ایک ہی جھٹکے میں اس کا گریبان تھام کر اسے صوفے سے اٹھا کر اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا۔ میرا بھائی اس ذلیل انسان کے ہاتھوں مارا گیا اور تو کہہ رہا ہے اس میں تیرا کیا قصور؟ سنان کی آنکھوں میں خون سا اترا ہوا تھا۔ بھائی کی موت اور اسلان کی آمد نے اسے دیوانہ سا کیا ہوا تھا۔
تیرا بھائی خود مرا جا رہا تھا اس کے ساتھ بزنس ڈیل کرنے کو. میں نے سمجھایا تھا کہ یہ اسلان میر کی چال بھی ہو سکتی ہے مگر نہیں مانا. بہت ناز تھا اسے اپنے دکھاوے کی شرافت پر تو وہی شرافت اسے لے ڈوبی. میں اسلان میر کو اچھے سے جانتا ہوں. وہ ہم لوگوں کی سمجھ سے بھی زیادہ چالاک ہے. شاہنواز خان نے اپنی گریبان تھامے ملک سنان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر غصے سے کہا, پھر جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑا لیا. وہ مجھے ملک امجد سمجھنے کی غلطی نہ کرے. بہت پچھتائے گا, وہ بہت پچھتائے گا. اس بار اس نے خود پر اب کیا کرو گے؟ شاہنواز خان نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا. تیرا سوتیلا بیٹا کدھر ہے آج کل؟ اس بار وہ بری طرح سے چونکے. ملک سنان کے ہونٹوں پر خباثت سی مسکراہٹ ابھر آئی. بتاؤ کہاں ہے تیرا وہ سوتیلا بیٹا؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ شاہنواز خان کے چہرے پر سختی سی چھا گئی. ہونٹ بھینچ کر ملک سنان کو دیکھا. اتنے بیوقوف وہ نہ تھے کہ اس کا ارادہ نہ سمجھ سکے. تیری بیٹی کی کمزوری ہے نا وہ. اس بار اس کی آنکھوں میں بھیڑیے سی چمک ابھری. بھول جاؤ کہ تم حشم تک پہنچ سکتے ہو. انہوں نے ایک دم سے نفی میں سر ہلایا. مجھے اسلان میر کی موت ہی نہیں اپنی جان بھی واپس چاہیے, اور یہ صرف تبھی ممکن ہے جب تیرا سوتیلا بیٹا میری پکڑ میں ہو. ملک سنان 2 قدم چل کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرایا. تو کچھ دن اور صبر کرو. کچھ دن بعد ہاشم کو اسلان اس ملک سے باہر بھیجنے والا ہے. ہم تبھی اسے اپنی گرفت میں کر سکتے ہیں. انہوں نے گہری سانس لے کر بتایا. کتنے دن بعد؟ وہ اب بھی انہیں ویسے ہی گھور رہا تھا. یہ نہیں بتا سکتا. خان نے اطلاع دی ہے اسلان اسے کسی اور ملک میں بھیجنے والا ہے, مگر کب یہ نہیں معلوم. لیکن تم فکر مت کرو, یہ بھی پتہ چل جائے گا. وہ مسکراتے ہوئے پھر سے اس صوفے پہ آرام سے بیٹھ گئے اور سامنے رکھی ٹیبل سے بوٹل اٹھا کر اپنے گلاس میں ڈرنک بھرنے لگے تھے. کچھ سوچنے کے لیے انہیں فی الحال شراب کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی. یہ خان کون ہے جس پر تجھے اتنا اعتبار ہے؟ ملک سنان بھی اب نارمل ہو گیا تھا. تجسس سے پوچھتے ہوئے وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا. ساتھ ہی انہوں نے اپنے لیے پیک بھی بنانے شروع کا اشارہ کیا. خان کیا ہے بس پوچھو مت. وہ مسکرائے اور اس کے لیے بھی گلاس میں ڈرنک انڈیلنے لگے. ملک امجد کا پتہ بھی اسی نے دیا, اس کے قتل کی خبر, اور اب اس کی بچی کچھ لاش کے ٹکڑے وہی لایا تھا, ورنہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ملک سے باہر چلا گیا. خان بہت کام کی چیز ہے, اور وفاداری تو بس ایسے آدمی قسمت سے ہی ملتے ہیں. اس کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے وہ اب اطمینان سے مسکراتے ہوئے اپنے وفادار کی تعریف بھی کر رہے تھے. مجھے بھی پلواؤ, اس سے دیکھوں کیا ہے کیا چیز. سنان گھونٹ بڑھتا کہتے ہوئے آرام سے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. شاہنواز خان نے بس ہاں میں سر ہلایا تھا, اور وہ دونوں ڈرنک کرتے آئندہ کیا کرنا ہے ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہوئے یہ بھی سوچ رہے تھے. نہ جانے کتنے دن لگنے ہیں, مگر کامیابی تو انہیں ہی ملے گی. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو ظالم کو کامیابیاں عطا کرتا ہے وہ رسی ڈھیلی رکھے ہوئے ہوتا ہے, اور جب کستا ہے تو روئے زمین پر کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. اسلان نے اپنے ولا میں آتے ہی ایک الگ طرح کی چہل پہل مچی محسوس کر لی تھی. ہر طرف بکھرے پھول, ڈھیروں مٹھائیاں, کیکس, کئی طرح کے ڈھیروں کے حساب سے فروٹس, اور ان کے بیچ گھیری مصروف سی ماجی اور اما جان. وہ لوگ ملازمہ کے ساتھ مل کر سب چیزیں کہیں بھجوانے کی بات کر رہی تھی. وہ تعجب کرتا ان لوگوں کے درمیان آ کر صوفے پر بیٹھ گیا. کوئی فنکشن ہے کیا جو اتنا سامان؟ وہ آفس سے ابھی آ بھی گیا تو ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ بھی گیا, اور کوئی متوجہ بھی نہیں ہوا تھا, تو اس نے خود بول کر سب کی توجہ اپنی جانب کرنی پڑی. ارے تم کب آئے اسلان؟ ماجی خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ مڑی. وہی حال اما جان کا بھی تھا. آج سے پہلے اس نے اپنی ماں اور دادی کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا. جی مگر آپ لوگ بتائیں گے یہ سب کیا ہے؟ وہ ان کے چمکتے چہرے اور سارا پھیلا ہوا سامان دیکھتا ان لوگوں سے پوچھ رہا تھا. نگاہیں بے چینی سے آروشا کو بھی ڈھونڈ رہی تھی جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. وہ ماجی کہتے کہتے چپ ہو گئے. انہوں نے اپنے شانے اچکا دیے. اسلان نے بھویں سکیڑی. وہ کیا ماں, کچھ چھپا رہی ہیں آپ؟ اب اسے تجسس سا ہوا. وہ یہ کہ ہمیں سختی سے ہاشم اور ہانیہ نے منع کیا ہے کہ وہ تمہیں سرپرائز دیں گے, کیونکہ تم ان کے ہر سرپرائز کا کباڑہ کر دیتے ہو. اس لیے اس بار سب چپ رہیں گے کیونکہ اس راز کو تمہیں ہی کھوج رہے ہیں. ماجی کی جگہ پر اما جان نے خوشی سے چہکتے ہوئے اسلان کے شوق کو ہوا دی. کہاں ہے یہ ہاشم کا بچہ جسے دن رات فالتو آئیڈیاز سوچتے رہتے ہیں؟ اسلان نے مصنوعی خفگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہاشم کی تلاش کی. ہمیں نہیں معلوم. دونوں بزرگ خواتین ایک ساتھ بول کر کاندھے اچکا کر پھر سے مصروف ہو گئے. تو اسلان کو یقین ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا راز ہے. ماں یہ روشا کہاں ہے؟ اس بار اس کی نگاہوں کی بے چینی زبان پر آ ہی گئی. وہ ہمیشہ اس کی منتظر رہتی تھی, مگر آج نہ جانے کہاں ہے. یہ بھی سرپرائز ہے. تم اپنے روم میں جاؤ, وہاں تمہیں سب پتہ چل جائے گا. ماجی بیٹی کی بےتاب نگاہوں کو سمجھتی پیار سے بولی. یہ ہاشم مجھے ملا نا تو اس کی گردن آج ضرور دباؤں گا. وہ سمجھ گیا سب ہاشم کی شرارت ہے. آروشا کو بھی اسی نے چھپایا ہوگا, اور وہ بھائی کی دیواری مجال ہے جو بھائی کا کوئی کہا ٹال دے. وہ تیزی سے صوفے سے اٹھ کر تیز قدموں سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تو ماجی اور اما جان نے ایک دوسرے کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا. اسلان تیز قدموں سے چلتا بیڈ روم تک میں آیا. اس نے سوچا تھا کہ شاید آروشا روم میں ہے, مگر وہ روم میں نہیں تھی. آج تو میں اچھے سے بتاؤں گا مسز اسلان میر کہ اپنے شوہر کی تڑپ بڑھانے کی کیا سزا ہوتی ہے. اس کے تصور سے بولتا اپنا کوٹ اتارنے لگا. کوٹ اتارتے وہ جیسے ہی مڑا, اسلان کی نگاہ سامنے والی دیوار پر لگے بگ سائز پوسٹر پر پڑی تھی. اس نے غور سے پوسٹر کو دیکھا. ننگ دھڑنگ سے بچے کا پوسٹر تھا, اور اس کے نیچے بھی کلرفل پینسل سے بڑے بڑے لفظوں میں کچھ لکھا ہوا تھا. اسلان آنکھوں پر لگے گلاسز کو درست کرتا دیوار کے نزدیک چلایا. ہیلو پاپا, I will become in your life.
اب جلاد دیو کو پری کے ساتھ ایک اچھا سا طوطا یا مینا جو بھی ہو ملنے والا ہے، اس لیے میرے طوطے ماموں کو ستانا چھوڑ دیں۔ طوطے ماموں کی طرف سے ڈھیر ساری مبارکباد، اور ساتھ میں یہ کہ اب میرا عہدہ بڑا ہو گیا، اب بہن کے ساتھ بھانجی کی محبت کا مقابلہ چلے گا۔ اسلان پیار اور خوشی سے لکھی گئی ساری عبارت پڑھتے پڑھتے جسے سب سمجھ گیا۔ پہلے تو اسے جیسے یقین ہی نہیں ہوا، اور جب یقین ہوا تو خوشی سے پاگل ہونے لگا۔ یعنی میں پاپا بننے والا ہوں، یعنی میرا اور روشا کا بچہ۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھتا خوشی سے بچے کا پوسٹر دیکھ رہا تھا۔ اوہ میرے خدا، میں پاپا بننے والا ہوں۔ مارے تشکر کی اس کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی۔ جو اسلان میر بڑے سے بڑے غمناک حادثات پڑنے پر بھی نہ رویا تھا، اس کی آنکھیں اس خوشی کے موقع پر بھیگ رہی تھیں۔ جی آپ پاپا اور میں ماموں بن گیا۔ اسلان نے شوخ آواز پر جیسے ہی تیزی سے مڑ کر پیچھے دیکھا، ہاشم نے فوراً اپنے پورے دانت پھاڑے۔ اس کے پیچھے ہانیہ، اور اس کے پیچھے سر جھکائے اس کی زندگی، اس کا سب کچھ۔ اتنی دیر سے وہ تینوں ڈریسنگ روم میں چھپے تھے، اور میں پھپھو بن گئی ہوں۔ ہانیہ کی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ ہاشم کے بازو سے لٹکی۔ تو مامی ہے، وہ بھی نکچڑی موٹی تازی مامی۔ وہ ہاشم کیا جو اسے خوش ہونے دے، اور تو نکچڑا پھپھا مریل سا۔ ہانیہ چل کر اس سے لڑنے کو تیار ہو گئی۔ اسلان ان دونوں کو یہ موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے آروشا کی طرف بڑھا تھا۔ آروشا نے گھبرا کر اور شرما کر اپنی طرف آتے اسلان میر کو دیکھا۔ اوہ مائی لو، مائی لائف۔ اسلان نے اسے سیدھے اپنے باہوں میں بھر لیا، اور خوشی سے دیوانے ہوتے ہوئے وہ کبھی اسے بازوؤں میں بھینچتا اور کبھی اس کے چہرے کو بے تحاشا چومنے لگتا۔ آروشا کی تو کیا، ادھر ہانیہ اور ہاشم کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ روڈ ہیرو سے رومانٹک ہیرو تک کے سفر پہ گامزن اسلان میر کو دیکھ کر وہ دونوں آنکھیں پھاڑے منہ کھولے لائیو رومانٹک سین دیکھ رہے تھے۔ ادھر اسلان کو دونوں کیا، تینوں کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اپنی بے تحاشا امڑتی محبت سے مجبور ہو کر اسے اپنے سینے سے لگاتا، اس کے چہرے کو چومتا خراج عقیدت پیش کر رہا تھا۔ اسلان پلیز کچھ تو خیال کریں۔ آروشا شرم سے سرخ ہوتی اس بار ہاتھ چھڑانے کی اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گئی، تو اس نے جھٹ سے اسلان کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ کر خود پر چکے اسلان سے کہنے کے ساتھ ساتھ آنکھ کے اشارے سے احساس دلایا کہ وہ دونوں بھی موجود ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسلان نے پہلے اپنے ہونٹوں سے اس کی ہتھیلی ہٹائی، پھر اسے ایک باہوں کے گھیرے میں لے کر وہ ان دونوں کی طرف مڑا۔ دونوں منہ کھولے، آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑے اس کے رومانس میں رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ تم دونوں یہی ہو؟ اتنی بھی شرم نہیں کہ میاں بیوی کو تنہا چھوڑ دو؟ وہ مسکراہٹ چھپاتا سنجیدگی سے دونوں کو پیشانی پر بل ڈال کر گھورتے ہوئے بولا۔ واللہ کیا دیدہ دلیری ہے، ہاشم دل میں تپ کر سوچتا جل کر ہی بولا۔ نہیں، ہم پہلی بار رومانٹک ہیرو ہیروئن کے لائیو شوٹنگ دیکھ کر خوشی سے جم گئے تھے، پاؤں چلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ ہانیہ نے اس کی بکواس پر ایک ہاتھ اس کے بازو پر مارا، اور وہ بیچاری شرمندہ ہو رہی تھی کہ بجائے بھاگنے کے کیا حیران ہو کر جم گئی۔ اب لالا سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری اپنی ہیروئن تمہارے پاس ہے، جب چاہو لائیو شوٹنگ دیکھ سکتے ہو، بلکہ محسوس بھی کر سکتے ہو۔ میں نے روکا؟ اسی سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھتا بولا تھا۔ بھائی کی شوخی پر ہانیہ کا دل چاہا دانت چیر کر کھڑے ہاشم کا گلا ہی دبا دے۔ اسے شرم آ رہی ہے، اور وہ ابھی بے شرموں کی طرح کھڑا، اس کا ہاتھ بھی زبردستی پکڑے ہوئے نہ خود جا رہے نہ اسے جانے دے رہے۔ بیچ میں رخصتی والا کھڑاک جو کھڑا کیا ہوا ہے، آپ بس اسی سے مجبور ہوں۔ آروشا کو ہنسی آ گئی، وہ بے ساختہ کھلکھلائی۔ ہاشم کی چلتی زبان اور ہانیہ کی خجل ہوتی صورت۔ پہلے نیم حکیم سے پورے حکیم تو بن جاؤ۔ اس بار اسلان کے ہونٹے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ آروشا کو اور بھی اپنے قریب کرتے ہوئے وہ ہاشم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نیم ہی صحیح، الحمدللہ حکیم ہوں، پڑیا بنا بنا کر ہی خرچہ پانی اٹھا لوں گا۔ اب آپ کو دیکھ دیکھ کر میرا بھی پورا موڈ ہو گیا ایسی ہی ہیرو گیری کرنے کا۔ اف، اس کی چلتی زبان! بے ساختہ اسلان نے کہکا لگایا۔ تمہاری ہیرو گیری جھاڑنے پر میں تمہیں جوتا ہی ماروں گا۔ بس ہو چکا۔ ہانیہ نے ایک زوردار سینڈل پہنی لات اس کے پیر پر ماری، اور یہ جا وہ جا بالکل اپنے لالا پر گئی ہے۔ ہاشم چل کر کہتا روم سے ہی نکل گیا۔ اسلان نے ہنستے ہوئے گردن موڑ کر ہنستی ہوئی آروشا کو دیکھا۔ اسلان کے دیکھتی آروشا کی ہنسی رک گئی، وہ پھر سے شرما سی گئی، جانے کی اسے اتنی شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بچے کی پیاری سی ممی۔ ایک بار پھر اس پر اسے ٹوٹ کر پیار آیا، اور اسے پیار سے لبریز ہو کر اپنے سینے میں جکڑ لیا۔ آروشا نے سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسلان کی خوشی، اسے جو خوشی اور سکون بخش رہی تھی، وہ لفظوں میں بیان کرنا آروشا کے بس میں نہیں تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔